حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ملاقاتی اور مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ بخشش مانگیں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2892۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا مجاہد، حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہے۔ اس نے انہیں بلایا تو انہوں نے تعمیل کی، انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے دے دیا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2893۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن یا زیادہ کا سفر نہ کرے مگر اپنے باپ، بھائی، بیٹے، خاوند یا کسی اور محرم کی معیت میں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2898۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں جنگ نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2901۔ حضرت ابو ذرین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں، نہ سواری پر سوار ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج و عمرہ کرو۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2906۔ حضرت عبداللہ بن سرجس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کم بالوں والے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے، میں تجھے چوم رہا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے نہ چومتا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2943۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن یہ پتھر حجر اسود ضرور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا، جس نے اسے حق کے ساتھ چوما ہوگا اس کے حق میں گواہی دے گا۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2944۔ حضرت وہب بن خنبش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث 2991۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ سنن ابن ماجہ، حدیث 3014۔